آپ کے سامنے جو آپ کو پڑی ہوئی نظر آ رہی ہے جڑی بوٹی، اس کو جند بدستر کہتے ہیں۔ عام زبان میں اس کو جند بدستر کہا جاتا ہے، اور پنسار سے بھی آپ کو اسی نام سے ہی ملے گی، اور عربی اور فارسی میں اس کو آش سگ آبی کہتے ہیں، اور انگریزی میں اس کو کیسٹوریم کہتے ہیں۔ دوستو بڑی زبردست قسم کی یہ چیز ہے، اور بہت ساری چیزوں میں، بہت سارے نسخوں میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ 2-3 قسموں میں ہوتا ہے، لیکن جو سب سے زبردست قسم کا جند بدستر ہوتا ہے وہ سرخ کلر میں ہوتا ہے، جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ دیکھیے، یہ آپ کو اگر فوکس کر رہا ہو کیمرہ تو یہ سرخ کلر کا ہوتا ہے۔ یہ بیسک ایک جانور ہوتا ہے، اود بلاود بھی کہتے ہیں اس کو، اور باقی جو ہے یہ سمندر کے اندر رہتا ہے۔ یہ اس کے جو خصیے ہوتے ہیں، جو اس کے ٹیسٹیز ہوتے ہیں، یہ اس کے اندر جمع ہوا خون ہوتا ہے۔ جیسے دیکھیں نا، یہ اندر جو اس کے یہ جمع ہوا سارا خون ہے، جو یہ ٹیسٹیز ہے، یہ اوپر اس کی جلد ہے، یہ کھال ہے اس کی، اور اندر جو ہے اس کے یہ جمع ہوا جو خون ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ اس کو جند بدستر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ تو بات کر لیتے ہیں، اس کی بڑی تیز خوشبو ہوتی ہے، اس کی یہ پہچان بھی ہے اس کی کہ ایک تو یہ نرم ہوتا ہے بہت زیادہ، مطلب جیسے یہ دیکھیں، آپ کو نظر سخت آ رہا ہوگا، لیکن جب میں اس کو توڑوں گا تو بڑے آرام سے یہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ سرخ کلر کا اس میں سے خون جمع ہوا جو ہے یہ نظر آ رہا ہے۔ تو اس کی بڑی تیز خوشبو ہوتی ہے، اور مطلب اس کو جب ناک کے قریب لے کے جائیں گے بڑی تیز سمیل اس کی ہوتی ہے۔ مزاج کی بات کر لیں اگر، اس کی گرم درجہ سوم میں ہے، اور خشک جو ہے درجہ دوم میں ہے۔ گرم جو ہے درجہ سوم میں ہے، خشک جو ہے درجہ دوم میں ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں اس کے فوائد کی، تو جناب بہت سارے جو اعصاب کی طاقت کے لیے نسخہ جات ہوتے ہیں اس میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مقوی اعصاب ہے، مدر حیض ہے، مدر بول ہے، اور مطلب کہ جن عورتوں کا حیض بند ہو جاتا ہے ان کا حیض لانے کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اور پیشاب لانے کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اور دردوں کو ختم کرتا ہے، مسکن ہے، مطلب دردوں کے لیے روک دیتا ہے درد کو، تو اس کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور تریاک کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ مطلب جو زہر وغیرہ اگر کوئی ایسی چیز استعمال کر لی جائے جس کا سائیڈ افیکٹ جسم میں آ جائے، مطلب کوئی ایسا زہر استعمال کر لیا جائے، اس کے تریاک کے طور پر بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس کا اندرونی طور پر تو استعمال ہوتا ہی ہے، اور اس کا استعمال جو ہے بیرونی طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے، مطلب طلا وغیرہ میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور طلا کے اندر جو ہے ورموں کو تحلیل کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، جسم کو گرمی پہنچانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، مطلب اس کا ضماد بن جاتا ہے، اس کی مالش تیار ہو جاتی ہے، جو کہ فالج، لکوہ، راشا وغیرہ کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اور وجل مفاصل، مطلب کہ جو جوڑوں کا درد ہو جاتا ہے اس میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اور جو نفس کے اوپر طلا کیا جاتا ہے، مطلب کہ مردانہ کمزوری کے لیے جو طلا استعمال کیا جاتا ہے اس میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ بہت زیادہ تحریک پیدا کرتا ہے، انتشار پیدا کرتا ہے۔ جن کو نفس میں انتشار کم ہوتا ہے، مطلب جن میں ٹائٹنس کم ہوتی ہے یا جن کو تحریک کم ہوتی ہے، ان کے طلاؤں میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے تاکہ تحریک بھی آئے اور انتشار، مطلب کہ سختی بھی آئے، تو اس مقصد کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اور یہ مطلب کہ دماغی امراض میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ جو مشک استعمال کی جاتی ہے جس کو کستوری کہا جاتا ہے، اگر کستوری اویلیبل نہ ہو، مطلب اگر آپ کے پاس کستوری نہیں ہے، کستوری مہنگی بھی بہت ہے، تو کسی نہ کسی حد تک یہ اس کا کام کر جاتا ہے۔ یہ ہے بھی سستا، یا آپ کو اچھی کوالٹی میں 600، 700، 800 مختلف کوالٹیز ہوتی ہے اس کی، تو یہ 10 گرام کی قیمت میں آپ کو بتا رہا ہوں، 800 تک 10 گرام یہ اویلیبل ہے مارکیٹ میں۔ تو مطلب کہ یہ کسی نہ کسی مطلب
کے حصے تک جو ہے مشک کا کام کر جاتا ہے. جس دوا میں مشک کا استعمال ہو، اگر 1 گرام جیسے اگر مشک کا استعمال ہے، اگر آپ اس کی جگہ کے اوپر 10 گرام یہ جن بدستر ڈال دیں گے تو کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت کام اس کا بھی کر جائے گا. کیونکہ یہ سستا ہے، وہ بہت مہنگا ہے. تو میرے حساب میں اگر وہ نہ مل رہا اور نہ اویل ہو، ایک آدمی نہیں افورڈ کر سکتا، تو اس کو بھی استعمال کر سکتا ہے. تو اگر اس کی مقدار خوراک کی بات کریں تو جناب نصف ماشا سے مطلب آدھے گرام سے 1 گرام تک اس کی خوراک ہے. آدھے گرام سے 1 گرام تک اس کی خوراک ہے. اچھا، اس کا مزاج کیونکہ گرم ہے تو یہ گرم مزاج والوں کو تھوڑا سا نقصان دے گا، ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ لوگ استعمال کر سکتے ہیں اگر اس کا مسئلے استعمال کریں گے. اب میں آپ کو بتاتا چلوں اس کا مسئلے کیا ہے. اس کا مسئلے 2 چیزیں ہیں، روغن کدو ہے اور گوند کتیرا ہے. اگر یہ 2 چیزیں آپ استعمال کرتے ہیں، مطلب ان میں سے کوئی بھی اگر آپ اس کے ساتھ مسئلے استعمال کرتے ہیں تو آپ کو یہ نقصان نہیں دے گا. اور حکمات جو ہیں جب نسخہ جات ترتیب دیے جاتے ہیں تو اس میں جن ادویات کے جو مضر اثرات ہوتے ہیں ان کو دور کرنے کے لیے اس کے مصلح جات جو ہیں وہ شامل کر لیے جاتے ہیں. امید کرتا ہوں آپ کی آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. تو دوستو وہی ایک آخری بات ہوتی ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے، نوٹیفیکیشن کی بیل کو آن کر لیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی میری ویڈیو آپ کو ملتی رہے. شیئر ضرور کر دیا کریں، لائک کر دیا کریں. حکیم ضیاء شاہد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.